حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلافت کا منصب اور دور خلافت۔ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ ولید بن عبد الملک نے اپنے بھائی سلمان بن عبد الملک کو ولی عہد سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنا چاہا، تو اس کے اس فیصلے کو بہت سے امراء نے نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کے خوف کے باعث قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور انکار کر دیا۔ فرمایا کہ میں اس بیعت کی خلا نہیں کر سکتا کہ ایک مرتبہ میں بیعت کر چکا ہوں، یعنی اب تمہارے بیٹے کے لیے بیعت نہیں کروں گا۔ اس پر ولید بن عبد الملک نے ناراض ہو کر آپ کو قید میں ڈال دیا، جہاں آپ 3 برس تک رہے۔ 3 برس کے بعد کسی کی سفارش پر آپ کو قید سے رہا کر دیا گیا۔ اس کے باوجود آپ اپنے موقف پر قائم رہے، چنانچہ سلمان بن عبد الملک آپ کی اس وفا پرستی اور احسان کا معترف تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا۔ سلمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے ایوب بن سلمان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، مگر جب ایوب کا انتقال ہو گیا اور سلمان مقام ابک میں بیمار ہوا، تو اس نے رجا بن حیوہ سے مشورہ کیا کہ میں اپنی جانشینی کے لیے کسی کو نامزد کروں۔ اس کے ساتھ ہی سلمان نے اپنے بیٹے داؤد کا نام لیا۔ رجا بن حیوہ نے کہا کہ وہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں معروف اور کفار سے جنگ لڑ رہا ہے، ایک عرصہ سے اس کی وہاں سے کوئی خبر نہیں آئی، اللہ جانے وہ زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے، لہٰذا ایسے شخص کو ولی عہد بنانے کا مشورہ میں نہیں دے سکتا۔ پھر سلمان نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ولی عہد بنانے کا مشورہ مانگا، تو رجا بن حیوہ نے کہا کہ وہ کم سن ہے اور اس قابل نہیں کہ وہ خلافت کا منصب سنبھال سکے۔ سلمان نے کہا کہ پھر تم بتاؤ کہ میں کس کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ رجا بن حیوہ نے کہا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور آپ کی پاک باطنی نیکی اور دیانتداری کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے کہ صالح شخص کو اپنا جانشین بنائیں۔ سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ پھر اس سلسلے میں تمہاری نظر کس پر پڑتی ہے؟ رجا نے کہا آپ نام لیجئے، میں اس پر غور کروں گا۔ سلمان نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارے کیا خیال ہیں؟ رجا نے کہا وہ نہایت برگزیدہ مسلمان ہیں، آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا ولی عہد بنائیں، کیونکہ ان سے بہتر دوسرا شخص نہیں مل سکتا۔ سلمان نے کہا کہ میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں عبد الملک کی اولاد کو بالکل لحاظ میں نہ رکھوں تو ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا اور میرے بھائی راضی نہ ہوں گے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رجا بن حیوہ نے کہا کہ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کر کے ساتھ ہی یہ بھی وصیت لکھ دیجئے کہ ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوں گے۔ آپ یہ وصیت نامہ لکھ کر اس پر مہر لگا دیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک ولی عہد ہوگا۔ پھر آپ لوگوں کو بلا کر حکم دیجئے کہ تم اس پر بیعت کرو، جس کا نام اس وصیت نامے میں موجود ہے۔ سلمان بن عبد الملک نے اس مشورے کو پسند کیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے ولی عہد کا فرمان لکھ کر اس پر مہر لگا دی اور فرمان کو ایک لفافے میں بند کر کے لفافے کو بھی مہر لگا دی، اور رجا کو فرمایا کہ اس لفافے کو باہر لے جاؤ اور کہو کہ امیر المومنین نے اس لفافے میں اپنے بعد خلیفہ ہونے والے شخص کا تعین کر دیا ہے اور فرمان لکھ کر رکھ دیا ہے کہ جس شخص کا نام اس فرمان میں ہے اس کے لیے بیعت کر دو۔